بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کمرشل جغرافیہ کے ٹاپک میں ہم آبادی کے ٹاپک کو آگے بڑھائیں گے۔ آبادی میں اضافہ سے کیا مراد ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ ہم یہاں پہ لفظ جو آبادی استعمال کر رہے ہیں یہ گنجان آبادی کے ٹاپک میں ہی ایک انٹرچینجبل ورڈ ہے کہ گنجان آبادی یا آبادی میں اضافہ۔ آبادی ہمارے مطالعے میں بڑی اہمیت رکھتی ہے کمرشل جغرافیہ میں، کیونکہ آبادی کا مختلف ممالک میں جو تناسب پایا جاتا ہے اس تناسب کو بہت سارے ممالک اپنے فائدے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت سے ممالک اس سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ جیسے دنیا کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے، وسائل کی وہاں شدید کمی ہے، جس کی وجہ سے غربت میں ملک کی اوورآل غربت اور پر کیپٹا انکمز جو ہیں اس میں کمی دیکھنے میں آتی ہے۔ ان ممالک میں پاکستان، بنگلہ دیش اور بھارت شامل ہیں، جہاں آبادی وسائل کی دستیابی سے زیادہ ہے، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے لیکن وسائل کا استعمال چونکہ بہت بہتر بنا دیا گیا ہے، سکلز کے ذریعے، تعلیم، ایجوکیشن کے ذریعے اور مہارت کے ذریعے، اور اس کے علاوہ حکومتی سرپرستی میں مینوفیکچرنگ اور دوسرے شعبے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، جیسا کہ چین۔ وہاں پہ آبادی کا زیادہ ہونا وسائل پہ بوجھ تو ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہی آبادی ملک کے فائدے کا باعث بنتی ہے، چونکہ اس سے کم لاگت کے مزدور یا ہیومن ریسورس جسے ہم کہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں، اور سستی چیزیں پیدا کرنے کا جو نظام ہے حکومت کا سوشلزم کے تحت وہ پروان چڑھتا ہے، اور ملک جو ہے وہ زیادہ پروڈکشنز کر پاتا ہے۔ اس طرح سے پر کیپٹا انکم بہتر رہتی ہے۔ تو اگر آبادی زیادہ بھی ہو تو بھی اگر آپ سکلڈ لیبر رکھیں اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مینوفیکچرنگ کی طرف مائل کریں تو اس سے بھی آپ کے آبادی کے مسائل جو ہیں وہ زیادہ نہیں بڑھتے۔ ہم اس ٹاپک میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ مختلف دنیا کے مختلف حصوں میں آبادی کی شرح مختلف بھی ہے، اور کہیں زیادہ ہے اور کہیں کم۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بعض حصوں میں آبادی کی اضافے کی شرح نہ ہونے کے برابر ہے، بعض دنیا کے خطوں میں آبادی کی میں اضافے کی شرح منفی ہے، یعنی کہ وہاں سالانہ اضافہ نہیں ہوتا بلکہ کمی ہوتی ہے، وہاں مزید اضافہ نہیں ہوتا بلکہ جو کچھ پہلے سے موجود لوگ ہیں ان کی طبعی اموات جو ہیں وہ واقع ہوتی ہیں۔ تو لائٹننگ نیگیٹو ایفیکٹ ضرور وہاں نظر آتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے حصے ایسے ہیں جن میں آبادی کا اضافہ جو ہے وہ 3% تک بھی ہے، جو کہ بہت زیادہ ہے، اور اس میں تشویش ہے کہ یہ یعنی کہ ریٹ بہت زیادہ ہے۔ دنیا کا اوورآل جو ریٹ ہے آبادی کے بڑھنے کا وہ لگ بھگ 2% بن جاتا ہے، تو یہ بھی بہت زیادہ سالانہ اتنا زیادہ اضافہ آبادی کا دنیا میں ہونا، اس سے دنیا کے افراد میں اور اضافہ ہوگا اور وسائل پہ بوجھ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ شرح افزائش ہر دور میں یکساں نہیں رہتی اور ہر خطہ زمین پر یکساں نہیں رہتی۔ دنیا کی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں شرح افزائش کم ہے، کیونکہ لوگ انڈسٹریل معاملات میں اتنے بزی ہیں کہ وہ اپنی فیملی کے معاملات پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے۔ مغربی یورپ کے ممالک ہیں جہاں آبادی میں اضافہ صرف 0.6% سالانہ، جبکہ ترقی پذیر ممالک میں شرح افزائش زیادہ ہے۔ ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے اکثر ملکوں میں شرح 2.5% سالانہ یا اس سے بھی زیادہ۔ ترقی یافتہ ممالک میں شرح افزائش کی شرح جو ہے وہ کم ہونے کی وجہ خاندانی منصوبہ بندی اور شادیاں نہ ہونا، اور جو مغربی طرز زندگی ہے جہاں پہ انڈسٹریلائزیشن کو زیادہ جگہ دی گئی ہے اس کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آبادی جو ہے وہ اس کی افزائش بہت کم ہے۔
اس کے علاوہ آبادی کے بڑھنے کے دو عوامل بھی ہیں، ایک ہے قدرتی اضافہ اور ایک دوسرا ہے نقل مکانی، کہ ایک خاص علاقے کا زیادہ گنجان ہو جانا، اس میں نقل مکانی کا جو رول ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ان دونوں چیزوں کو ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ قدرتی اضافہ جسے ہم نیچرل انکریز کہتے ہیں، کہ انسان کا ریپروڈکشن کا جو نظام ہے اس کی وجہ سے بھی اور جو اموات کا ریٹ ہے اس کی وجہ سے بھی آبادی میں اضافہ ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پیدائش کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اور اموات کا ریٹ دنیا میں کم ہے۔ اضافہ جو کل پیدائش اور کل اموات کا جو فرق ہے اس کو ہم قدرتی اضافہ کہتے ہیں۔ اگر کسی جگہ سال بھر میں 150 نئے بچے پیدا ہوں اور 25 افراد جو ہیں پہلے سے جو موجود ہیں وہ دنیا سے چلے جائیں، تو باقی 125 افراد جو ہیں اس کا اضافہ ہو گیا۔ اس کو قدرتی اضافہ کہتے ہیں۔ پیدائش اور اموات کی تعداد میں جتنا فرق ہوگا قدرتی اضافہ اسی قدر سے بڑھے گا۔ تو دنیا میں آبادی جو ہے وہ بہت تیزی سے بڑھی ہے۔ 1820 میں دنیا کی آبادی 1 ارب تھی صرف، 1920 میں 100 سال کے بعد دنیا کی آبادی 2 ارب یعنی کہ ڈبل ہو گئی۔ 1960 میں دنیا کی آبادی یعنی کہ صرف 40 سال کے بعد 3 ارب ہو گئی۔ تو یہ 1820 سے 1920 کا سفر، 100 سال کا سفر، اس میں آبادی 1 ارب سے 2 ارب یعنی کہ دگنا ہوئی، صرف 100 سال میں دگنا ہوئی۔ اور 1920 سے 1960 کے صرف 40 برس میں دنیا کی آبادی 2 ارب سے 3 ارب ہو گئی۔ اور 1960 سے 1970 میں دنیا کی آبادی یعنی کہ صرف 10 سالوں میں، only in 10 years، دنیا کی آبادی 3 ارب سے 4 ارب پہ پہنچ گئی۔ 1970 سے 1990 یعنی کہ 20 سال میں دنیا کی آبادی 4 ارب سے بڑھ کے 5 ارب 30 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اور 1990 سے 2000 یعنی کہ صرف 10 سالوں میں دنیا کی آبادی 6 ارب 20 کروڑ تک پہنچ گئی۔ اور اب 2020 ہے اور 2020 میں دنیا کی آبادی 7 ارب 80 کروڑ تک پہنچ گئی۔ تو 7 ارب 80 کروڑ کا یہ فگر یعنی کہ اس میں اضافہ جو ہوا ہے وہ 1 ارب 40 کروڑ کا اضافہ۔ 1 ارب 40 کروڑ کا جو اضافہ ہے یہ 2020 تک یعنی 20 سالوں میں ہم نے انکریز دیکھا۔ تو ان اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی آبادی میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ اموات جو شرح اموات ہے وہ بہت تیزی سے کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ میڈیکل فیسلٹیز بھی ہیں، جو طب اور طب میں ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوا ہے، سائنسز میں ترقی ہوئی ہے اور مہلک امراض پر قابو پایا گیا ہے۔ اس سے اوسط عمر میں اضافہ ہو گیا ہے اور پیدائش کی شرح بھی نسبتاً زیادہ ہوئی ہے۔ پہلے پیدائش کی شرح بھی نسبتاً کم رہتی تھی، اس کی وجہ زچگی کے یعنی کہ مسائل تھے کہ پیدائش کے دوران ہی میڈیکل کمپلیکیشنز کی وجہ سے بہت سارے بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی تھی۔ آبادی میں اضافہ، قدرتی اضافہ سال بہ سال زیادہ ہوتا جا رہا ہے اور معاشرتی، سیاسی اور معاشی حالات کے باعث دنیا کے مختلف حصوں میں آبادی میں قدرتی اضافے ہر ملک میں یکساں نہیں ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہم نے پڑھا جو تھا قدرتی پیدائش کا عمل۔ قدرتی اضافے کے لحاظ دنیا میں جو تقسیم ہے وہ زیادہ پیدائش و زیادہ اموات والے علاقے دنیا میں کون سے ہیں، ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ جن ممالک میں شرح پیدائش 30 افراد فی ہزار اس سے زیادہ، انہیں زیادہ پیدائش والے خطے شمار کرتے ہیں۔ 30 افراد فی ہزار جہاں پہ اضافہ ہو جائے اسے ہم زیادہ پیدائش کے علاقے کہتے ہیں۔ اس میں استوائی افریقہ ہے، مغربی ایشیا ہے، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، امریکہ اور جنوبی امریکہ کے ممالک شامل ہیں۔ افریقہ کے اکثر ممالک میں شرح پیدائش 40 فی ہزار سے بھی زیادہ، اور چند ممالک میں 50 افراد سے بھی زیادہ، مثلا ملاوی، نائجیریا اور گیانا، یوگنڈا وغیرہ، تنزانیہ جسے کہتے ہیں، ان میں 50 افراد فی ہزار سے بھی زیادہ سالانہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ زیادہ اموات میں شرح اموات 10 افراد فی ہزار یا زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی افریقی ممالک میں زیادہ ہے، اور جنوب مشرقی ایشیا کے اکثر ممالک اس میں شامل ہیں، جیسے افغانستان، ایران، یمن، عمان وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ دنیا میں شرح اموات سب سے زیادہ مغربی افریقہ میں پائی جاتی ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے وہ گیمبیا کا ہے۔ یہ دونوں امریکی ممالک ہیں، یہ زیادہ شرح پیدائش والے ممالک، جو ترقی یافتہ ترقی پذیر پسماندہ ممالک ہوتے ہیں جہاں شرح پیدائش جو بہت زیادہ غربت عام ہے، تعلیم کی کمی ہے، خاندانی منصوبہ بندی نہیں ہے، زیادہ شرح اموات سے شرح پیدائش میں کمی کی کوشش نہیں کی جاتی، لیکن اب آہستہ آہستہ سوچ بدل رہی ہے اور تبدیلیاں جو ہیں وہ نمودار ہو رہی ہیں۔ درمیانی پیدائش اور درمیانی اموات والے علاقے بھی کچھ ہیں۔
ہم ان علاقوں کو درمیانی پیدائش اور درمیانی آباد والے علاقے کہتے ہیں جہاں شرح پیدائش 20 سے 29 افراد فی ہزار ہے. یہاں ہم نے اوپر جو بتائی تھی وہ تھی 30 افراد فی ہزار، اور یہ ہے 20 سے 29 افراد فی ہزار. اس کو ہم درمیانی پیدائش کا علاقہ کہتے ہیں. اس میں ارجنٹائن، چلی، برازیل، کولمبیا، وینزویلا، جزائر غرب الہند، مشرقی اور جنوب مشرقی ایشیا کے بیشتر ممالک شامل ہیں. اس کے علاوہ سری لنکا، بھارت، لبنان، ترکی اور متحدہ عرب امارات اس گروپ میں شامل ہیں. کم اموات والے علاقے وہ ہیں جہاں شرح اموات 10 افراد فی ہزار سے بھی کم ہے. یعنی کہ جو ڈیتھ ہوتی ہیں، جیسے اوپر کہا تھا کہ زیادہ اموات کے علاقے، یہ 10 افراد فی ہزار سے زیادہ تھے، لیکن یہاں پہ 10 افراد فی ہزار سے کم اموات رہتی ہیں. مگر مشرق و جنوب مغربی ایشیا، جنوبی امریکہ کے شمالی افریقہ اور ایشیا، سری لنکا، تھائی لینڈ، ملیشیا اور سنگاپور، یہ وہ علاقے ہیں جو درمیانی پیدائش اور درمیانی اموات کے علاقے ہیں. اس کے علاوہ کم پیدائش اور کم اموات والے علاقے موجود ہیں. یہ علاقے کون سے ہیں؟ اس خطے میں شرح پیدائش جو 20 افراد فی ہزار سے کم ہے، تو اس لیے ہم اس کو کم پیدائش اور کم اموات والے علاقے کہتے ہیں. اس میں براعظم یو ایس اے، کینیڈا، یوروگوائے، کیوبا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جاپان، چین، ہانگ کانگ، یہ علاقے شامل ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں. اس خطہ کے بیشتر ممالک ترقی یافتہ چھوٹے ہیں. ترقی یافتہ ممالک شرح پیدائش میں مزید کمی آ رہی ہے، اور چھوٹے ملکوں نے ضبط تولید پر کام بھی شروع کر رکھا ہے، اور ماضی قریب میں شرح پیدائش بہت زیادہ تھی، اب کم کرنے میں وہ کامیاب ہوئے. چین میں شرح پیدائش 44 افراد فی ہزار تھی جو 1990 میں اب 19 افراد فی ہزار رہ گئی ہے. کم اموات والا خطہ ان کے یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، البانیا، آئس لینڈ، مالٹا، ہالینڈ، پولینڈ، پرتگال، اسپین اور یوگوسلاویا، یہ وہ علاقے ہیں جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں، کم پیدائش اور کم اموات. اچھا، دوسرا فیکٹر تھا آبادی کے کسی بھی جگہ گنجان آبادی کے بڑھنے یا گنجان آبادی کے کم ہونے کا، وہ تھا نقل مکانی، مائگریشن، کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ ہجرت کر جاتے ہیں. نقل مکانی کے اثرات جو ہیں آبادی، معیشت اور معاشرے سب پر پڑتے ہیں. ہجرت بڑی تعداد میں جب ہوتی ہے تو نقل مکانی ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ آبادی کے وقتی اثرات مرتب ہوتے ہیں. نقل مکانی کی وجہ سے وہاں پہ اثرات آتے ہیں جہاں سے نقل مکانی کی جاتی ہے، اور جہاں پہ پہنچتے ہیں وہاں پہ بھی اثرات آتے ہیں. 18ویں سے 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ سے کثیر تعداد میں نقل مکانی ہوئی. وقتی طور پر یورپ کی آبادی کم ہوئی. نقل مکانی کے طور پہ جیسے اس کا زور ٹوٹا، فطری افزائش نے آبادی کی کمی کو پورا کر دیا. آج یورپ پہلے سے زیادہ آباد ہے. تارکین وطن جو ورک کو ترک کرتے ہیں یورپ کی آبادی پر دائمی اثر نہیں چھوڑتے، لیکن انہوں نے 3 براعظموں امریکہ، جنوبی امریکہ، اوشینیا یعنی کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ، ان کو آباد کیا. یعنی کہ یورپ سے جب نکلے تو امریکہ میں آباد ہوئے، جنوبی امریکہ میں آباد ہوئے، اور اوشینیا یعنی کہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں آباد ہوئے. اس طرح سے چین سے بھاری تعداد میں لوگ جنوبی مشرقی ایشیا میں نقل مکانی میں کامیاب ہوئے. چین کی آبادی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، لیکن آج کمبوڈیا کی آبادی جو ہے وہ پہلے سے زیادہ. ملیشیا کی 34%، سنگاپور کی 99% آبادی چین سے ہجرت کر کے آئے ہوئے لوگوں سے بنی ہوئی ہے. ملائیشیا میں بھی چینی افراد بہت زیادہ ہیں، اور سنگاپور میں 98% افراد چینی ہیں جو وہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو اب ان ممالک میں ان آبادیوں کے اوریجن سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. اس کے علاوہ کچھ اور بھی معلومات ہے، جیسے آبنائے بیرنگ کو عبور کر کے چینی لوگ جو ہیں شمالی امریکہ، الاسکا میں بھی داخل ہوئے اور وہاں بھی آباد ہوئے. اس کو اس طرح کے وہ اسکیموں، وہاں پہ وہ اسکیموں کہلاتے ہیں. اور ایک بڑا قافلہ جنوب کی طرف سفر کرتا رہا، جس میں یو ایس اے اور میکسیکو، جنوبی امریکہ تک وہ پہنچ گئے، اور یہی شمالی اور جنوبی امریکہ کے قدیم باشندے ہیں. ان میں امریکن انڈین یا ریڈ انڈین کے نام سے یہ مشہور ہیں. انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں قائم کی، اور ان کا مایا جو ہے وہ ان کا 3 بڑی تہذیبوں کو انہوں نے جنم دیا تھا. وسطی ایشیا سے 4000 سال پہلے لوگ ہجرت کر کے ترکی، ایران، افغانستان اور پاک و ہند میں آباد ہوئے تھے. یہ وسطی ایشیا سے آئے ہوئے لوگ ہیں، اور بین الاقوامی کمیوں کی وجہ سے آج کل ویزا اور دوسرے مائگریشن کے جو اصول ہیں اس کی وجہ سے نقل مکانی آج کل بہت کم ہو گئی ہے. اب لوگ صرف روزگار کے لیے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو رجسٹرڈ ان کا ٹائم ہوتا ہے، الاؤڈ ٹائم، صرف اسی ٹائم کے دوران وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں، اس کے بعد وہاں سے نکل جاتے ہیں. تو نقل مکانی اب بہت حد تک کنٹرول ہو چکی ہے. اب ایک ملک سے باشندوں کو دوسرے ملک میں جا کے پرماننٹ رہنے اور سکون حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی.
تو یہ تھے کچھ آبادی کے ایشوز جو ہم نے ڈسکس کیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے ٹاپک کے ساتھ اسٹارٹ